اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے دسترخوان کی رعایت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سایہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، مجھے اشارہ کیا اور پس میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہم چلے یہاں تک کہ بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں آئے۔ زینب یا ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے آپ داخل ہوئے اور میرے لیے بھی اجازت لی، میں بھی داخل ہوا اور وہ پردے میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جو کی 3 روٹیاں ہیں، پس اسے دسترخوان پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اپنے سامنے کر لی، دوسری روٹی لی، اسے میرے سامنے رکھ دیا، پھر تیسری روٹی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے سامنے رکھا اور ایک ٹکڑا میرے سامنے رکھا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ دسترخوان پر کھانے کی صورت میں شرکائے دسترخوان کی رعایت کرنی چاہیے کہ جس طرح ایک کے سامنے ہو اسی طرح دوسروں کے سامنے بھی ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دسترخوان لگا دیا جائے تو چاہیے کہ اپنے قریب سے کھائے، اپنے ساتھی کے قریب سے نہ کھائے اور نہ بیچ برتن سے کھائے، کیونکہ برکت بیچ برتن میں نازل ہوتی ہے۔ اور کوئی آدمی نہ اٹھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھ جائے، اور کھانے سے اپنے ہاتھ کو نہ روکے اگرچہ پیٹ بھر جائے، تب وقت یہ کہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کے اٹھنے سے ساتھی شرمندہ ہوگا، وہ بھی اپنے ہاتھ کو کھانے سے لحاظاً روک لے گا، حالانکہ اسے مزید کھانے کی خواہش ہوگی۔ فائدہ: شرکائے دسترخوان کی رعایت کی بڑی تاکید ہے، خواہ پیٹ بھر جائے، بیٹھے رہنے کا حکم ہے۔ ایسی صورت میں چاہیے کہ آہستہ آہستہ کچھ کھاتا رہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی خواہش مند نہ رہ جائے، لیکن اگر اٹھنے کی ضرورت ہو تو ساتھی سے معذرت کر کے اٹھ جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دسترخوان پر سے آخر میں اٹھتے تھے، لیکن اگر دسترخوان کی یہ نوعیت ہو کہ لوگ فارغ ہو کر اٹھتے جاتے ہوں اور نئے لوگ بیٹھتے جاتے ہوں تو وہاں یہ حکم نہیں ہے، دسترخوان صاف کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دسترخوان آپ کے سامنے سے اٹھا لیا گیا ہو اور دسترخوان پر کھانے کا ٹکڑا باقی رہ گیا ہو۔ فائدہ: دسترخوان اٹھانے سے قبل دسترخوان پر کھانے کے جو ٹکڑے ہوں اسے کھا لیا جائے۔ دسترخوان صاف کرنے اور ان ٹکڑوں کے کھانے کی بڑی فضیلت ہے۔ دسترخوان صاف کرنے کی فضیلت: حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑوں کو تلاش کر کے کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جو دسترخوان کے ٹکڑوں کو یا گرے ہوئے کو کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح دسترخوان کے گرے ٹکڑوں کو کھانے والا خطرناک مرض برص جذام سے محفوظ رہے گا اور اس کی اولاد چالاک ہوگی۔ اسی طرح دلمی فردوس میں ہے کہ جو دسترخوان کے گرے ٹکڑوں کو کھائے گا اس کی اولاد خوبصورت ہوگی اور غربت سے محفوظ رہے گی۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وسعت رزق سے نوازا جائے گا، اس کی اولاد میں عافیت رہے گی۔ اس ویڈیو کے تمام حوالہ جات شمائل کبریٰ حصہ اول سے لیے گئے ہیں۔